ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ یہ زندگی بھی ایک عجیب و غریب شے ہے۔ اس کے مختلف سوالوں کا جواب ہاں میں نکلتا ہے۔ یہ بات ہمیں بابوں کے پاس بیٹھ کر معلوم ہوئی۔ اگر زندگی حساب کا کوئی سوال ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی۔ یہ جو مرید ہوتے ہیں، ان میں جو اچھے اور باصفا اور نوجوان مریدین ہوتے ہیں، وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور وہ اپنے مرشد، گرو یا اپنے پیر سے بڑے سخت قسم کے سوال پوچھتے ہیں۔ ایک روز ہم ڈیرے پر بیٹھے تھے کہ ایک اچھی پگڑی باندھنے والا شستہ قسم کے مرید نے پوچھا کہ بابا جی، بات یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش اور محنت سے تو کہیں نہیں پہنچتا، اس کے اوپر ایک خاص قسم کا کرم ہوتا ہے اور اسے کوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے اور پھر وہ اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس پر بابا جی نے کہا، شاباش، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ شخص بات سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ ایک دوسرا مرید یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ ذرا تگڑا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ انسان جو کچھ بھی ملتا ہے اپنی جد و جہد سے ملتا ہے۔ اسے کچھ پانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اسے حکم کو ماننا پڑتا ہے، آرڈر کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ پیغمبروں کو بھی ایک مخصوص پیٹرن پر چلنا پڑا اور کوشش کرنی پڑی، پھر جا کر ایک مقام ملا۔ ایسے ہی مقام نہیں ملا کرتے۔ بابا جی نے اسے بھی کہا کہ شاباش، تو بھی ٹھیک کہتا ہے۔ وہاں پر ایک تیسرا مرید جو لنگر کے برتن صاف کر رہا تھا، اسے یہ سن کر بہت عجیب سا لگا اور کہنے لگا کہ بابا جی، آپ نے حد کر دی۔ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دونوں کی بات ہی ٹھیک ہو؟ کسی ایک کی بات تو غلط ہونی چاہیے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا، شاباش، تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ زندگی کی بات ہے جو بندے کی پکڑ میں نہیں آتی، اور یہ جس کی پکڑ میں آتی ہے وہ اس کی سوچ، کوشش اور دانش کے رویے کے مطابق اس کے ہاتھوں میں بنتی رہتی ہے۔ ہم دانش مند اور پڑھے لکھے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک مفروضہ یا سوال سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہم طے کر دیتے ہیں کہ اس کا صرف یہی جواب ہے، حالانکہ ایک سوال کے جوابات ہو سکتے ہیں۔ جس زمانے میں ملک اٹلی میں تھا تو وہاں اسکینڈینیوین کنٹریز میں، خاص طور پر ڈنمارک میں، خودکشیاں بہت بڑھ گئیں، اور خواتین و حضرات، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں اسکینڈینیوین ملکوں میں ہوتی ہیں۔ جتنا ملک رچ ہوگا اتنی ہی خودکشیاں کی شرح زیادہ ہوگی۔ سب سے اعلیٰ درجے کی امیر ترین اور قیمتی قسم کی خودکشی اسکینڈینیوین ملکوں میں اور اس کے بعد جاپان میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی بہت امیر ہے۔ خودکشی کا امارت کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ مجھے وہاں جا کر یہ پتہ چلا کہ خودکشی تو امیروں کا کام ہے۔ میں بڑا پریشان تھا کیونکہ میری عقل و دانش کم تھی اور سوچ چھوٹی تھی۔ میں نے اپنے استاد یا گائیڈ پروفیسر اونگارتی سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر ملکوں میں خودکشی زیادہ ہو؟ سب کو یہاں کھانے پینے کو اچھا مل رہا ہے، طبی سہولتیں ہیں، تمام تر آسائشیں میسر ہیں، تو جان جیسی پیاری چیز کو کوئی کیوں ضائع کر دیتا ہے؟ اور بالکل نتھنگنس کے حوالے جان جیسی پیاری خوبصورت چیز آخر کیوں کر دی جاتی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ آدمی خودکشی اس وقت کرتا ہے جب جس گروہ کے درمیان وہ رہتا ہے وہ گروہ اس کی بات سننے سے اپنے کان بند کر لے، انکار کر دے۔ ہر انسان اپنا دکھ درد بیان کرنے اور بات کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔ مغربی ممالک میں ایسے ماہر نفسیات ہیں جو پیسے لے کر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ کسی سے $300 لے لیے اور کہا کہ اب آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، باتیں کرو، اور وہ شخص پیسے دے کر بکواس کرتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے باپ نے مارا، میری ماں ایسی تھی، بڑے ظلم ڈھاتی تھی، اور مجھے سوسائٹی کے خلاف بڑا غصہ ہے۔ وہ ماہر نفسیات انہیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ماں یا باپ کے خلاف غصہ ہے تو گھر میں ایک پلر یا کھمبے پر تکیہ باندھ کر اس پر ماں یا باپ جس کے خلاف بھی غصہ ہے اس کی تصویر لگاؤ اور اسے خوب ہنٹر مارو تاکہ غصہ نکل جائے۔ ماہر نفسیات کی ان تمام مشوروں کا بھی کچھ زیادہ اثر نہ ہوا، کیونکہ جو شخص بات کرنا چاہتا ہے، دکھ بیان کرنا چاہتا ہے، ہنٹر مارنے سے تو غصہ مزید بڑھے گا ہی نہ۔ جب بھی کسی معاشرے میں آپ کو یہ خبر ملے کہ وہاں پر لوگ خودکشی کرنے لگے ہیں تو مت اس بات کی طرف لوٹ کے جاؤ کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کم ہے، وہ تو سب کے پاس ہی کم ہے۔ اگر یہ بات ہو تو پھر امیر ملک کے لوگ خودکشی کیوں کریں؟ اگر کسی معاشرے میں خودکشیاں بڑھیں تو اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرائیے اور جان لیجئے کہ کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اپنا دکھ بیان کرنا چاہتا ہے، اور میں اس کا دکھ سننے کا وقت نہیں رکھتا۔
خودکشی اس کی بنیادی وجہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی اکثر یہ چرچا رہا ہے کہ فلاں بھوکا تھا اور خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں کہ کوئی بھوکا مرتا خودکشی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ کیسوں میں یہ عنصر ہو، لیکن مجموعی طور پر اور غالب عنصر یہی ہوتا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی موت کو گلے لگاتا ہے۔ ہم اپنے اپنے کاموں اور غرض کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس کسی دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے، اور لوگ ان کندھوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں جن پر وہ اپنا ماتھا رکھ کر رو سکے۔ یہ کوتاہی معاشرے کی ہے۔ اگر کسی لڑکی کی شادی زبردستی اس کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہے اور وہ رونا چاہتی ہے، کسی مامے، چاچے، دوست، پروفیسر، استاد کو بتانا چاہتی ہے کہ اسے یہ دکھ ہے، لیکن وہ سارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ۔ اب وہ بیچاری خودکشی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ جب زندگی اور آواز کا پنجرہ اتنا تنگ کر دیا جائے کہ وہ اس میں محبوس ہو جاتا ہے اور اس کا سانس گھٹنے لگتا ہے، تو وہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ کوتاہی بڑی شدت سے رونما ہو رہی ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ یہ کام حکومتیں نہیں کیا کرتی۔ حکومتیں تو بے معنی سے کام کیا کرتی ہیں۔ سڑکیں بنا لو، پرانی عمارتیں گرا لو، فارن ریلیشنز بنانے میں ہی دھکے کھانا اس کا کام ہے۔ انسانوں کو جوڑنا، انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنا سوسائٹی کا کام ہے۔ وہ سیمینار میں بھی لوگوں کا دکھ سنتے ہیں، اور پیسے لے کر بھی گھنٹوں کے حساب سے لوگوں کی باتیں اور درد سنتے ہیں۔ وہ معاشرے جن کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، انہوں نے خود کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ یہ بابے کچھ نہیں کرتے، یہ کوئی معجزہ کشف کے ماہر نہیں ہوتے، یہ چھو کر خوش ٹھیک کرنے کا ملکہ نہیں رکھتے، یہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی طرز کے سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں۔ وہاں لوگ اپنا دکھ لے کر جاتے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں ایک بابے کے پاس گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک شخص نے کہا کہ اس نے 40,000 کی کمیٹی ڈالی تھی، لیکن کوئی سارے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ بابا جی نے کہا، سب دعا کرو کہ محمد شریف کی خدا مدد کرے اور اس ظالم کا کوئی بندوبست کرے۔ وہیں پر ایک آدمی بولا کہ کمیٹی کس کے پاس ڈالی تھی؟ اس نے کہا کہ فلاں بندے کے پاس ڈالی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ وہ اس شخص سے بات کرے گا اور 3 دن کے اندر تجھے پیسے نہ واپس دلوا دیے تو پھر کہنا۔ دیکھیے، اس طرح ایک رخ پیدا ہو گیا۔ ایک بندے نے دکھ بیان کیا اور دوسرے نے اس کے دکھ کی مداوے کی بات کی۔ اس میں بابا نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہیں پر ایک شخص نے کہا کہ بابا جی، میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے کہا، بھائی علیحدگی میں کیوں بات کرتے ہو، یہی کرو۔ اس نے کہا، بابا جی، میں عزت دار آدمی ہوں، میں بات خفیہ طریقے سے کرنی ہے۔ بابا جی نے کہا، سارے ہی عزت دار ہیں اور عزتیں سب کی سانجی ہیں، تم گھبراؤ مت بلکہ بات کرو۔ اس نے کہا، جی میں ایک جگہ کام کرتا تھا، وہاں کے کارخانے دار نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ وہ بڑا ظالم تھا، وہ بیچارہ وہاں سے 8-10 ہزار روپے لیتا تھا۔ اس نے کہا کہ اب اس کی مالی حالت بہت خراب ہے، اور میں نے جو قرضہ لیا اس کا ماہانہ انٹرسٹ یا بیاج جو ہے وہ 2200 کے قریب ہے، وہ ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، جس کے باعث میں چاہتا ہوں کہ مر جاؤں۔ آپ براہ کرم اس کے لیے دعا کریں۔ وہاں بیٹھے 40-50 لوگوں پر تکلیف دہ ہیبت طاری ہو گئی۔ وہاں ایک میجر صاحب بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس شخص کو اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ تم پرسوں آ جانا اور تم پرسوں سے اپنے آپ کو ملازم سمجھو۔ میری یونٹ میں ایک ملازم کی ضرورت ہے، وہاں تمہیں زیادہ تو نہیں 5,500 ملا کریں گے۔ یہ سن کر اس شخص کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما اٹھا۔ انسان کا انسان سے دکھ بیان کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ میری ان باتوں پر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ان کا ہو سکتا ہے یہ اعتراض درست بھی ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس جدید دور میں کیسی بابوں کی باتیں لے کر بیٹھا جاتا ہوں۔ لاہور میں نیو کیمپس کے پاس ایک سندھی بابا تھا، ان کا حضرت سخی سائیں غازی نام تھا۔ میں کبھی کبھی ان کے پاس جاتا تھا۔ بڑی دیر کی بات ہے، تب نہر کا پل نہیں تھا اور وہاں ایک شہیتر رکھا ہوا تھا جو پل کا کام کرتا تھا۔ اس پر بڑا بیلنس کر کے گزرنا پڑتا تھا۔ ایک بار میرے ساتھ میری بیوی بانو قدسیہ بھی گئی اور اس پل سے گرتے گرتے بچی۔ اس کے بعد میں نے اسے منع کر دیا کہ آپ کنارے پر کھڑی رہا کریں، ہم مل کر آ جایا کریں گے۔ حضرت سخی سائیں کا ایک اچھا ڈیرا تھا، بڑا خوبصورت اور صاف ستھرا ڈیرا تھا۔ وہاں ہر وقت پتہ نہیں کیوں ایک کوئل بولتی رہتی تھی۔ وہاں ایک دن ایک بندہ آیا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی۔ اس نے وہاں آ کر کہا، جی میں پانی پینے
बाबा जी ने कहा, लो जी एनू, चाय पिलाओ, खुदाई मेहमान आया है, इसे चाय पिलाएं, ये खुदा का मेहमान है, क्योंकि हमने तो बुलाया नहीं, उसे खुदा ने हमारे पास भेजा है। उसे चाय पिलाई गई और इसके साथ सूखे बिस्किट भी दिए गए। सिंधी साईं इससे पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो? इसने कहा, जी मैं लाहौर जा रहा हूँ। इसने बताया कि मेरे साथ मेरी बेटी है, उसे ब्याहे हुए 4-5 माह हुए हैं, इसको ससुराल वालों ने मारा पीटा है। ख़वातीनो हज़रात, मैंने ससुराल में ये देखा है कि इस सास इतनी बुरी नहीं होती, एक चुड़ैले निन्याने नंदे भी होती हैं, वो बड़ा पीछे पड़ती हैं। इसने बताया कि मैंने इसका अब कागज़ ले लेना है। साईं साहब कहने लगे कि ना भई ना, तुम इसका कागज़ नहीं लोगे। ए साड़ी धीए, ए हुन बाबे दी धी सुन है, ए जाइए ते साडा कम जाने। वो लड़की रोती आ रही थी, ये सुनकर वो कुछ तगड़ी हो गई। बाबा जी ने कहा, बेटी अब जो भी तकलीफ़ हो तुमने आकर हमसे बयान करनी है, अपने अब्बे से बात नहीं करनी। जो चीज़ चाहिए अब हमसे ही लेनी है और हमें ही बताना है। इसके बाद बाबा जी ने वहाँ बैठे एक गाँव के ज़ेलदार से कहा कि तुम घोड़े पर काठी डालो और इस गाँव के ज़ेलदार से जाकर कहो कि ये हमारी बेटी है जिसे तुमने निकाल दिया है, इसके ज़िम्मेदार तुम हो। वो कोई 5-6 मील दूर था। मैं अब सोच रहा था कि ज़ेलदार गांव का सरदार होता है, ये कैसे जा रहा है। मैंने इससे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं? वो कहने लगा, जी अमर हो गया है। अब वो लड़की वहाँ बैठी थी। जब शाम को इसके बाप ने कहा कि चलो बेटी चलें, तो इसने कहा कि नहीं अब्बू, मैंने नहीं जाना, मुझे वापस ससुराल छोड़ाएं। इसके बाप ने कहा, तू कमाल पई कर दी है, तेनू मारन कुटन की। लेकिन इस लड़की ने कहा, नहीं मुझे छोड़ आए। बाबा जी बड़े खुश हुए, कहा कि किसी की ज़रूरत नहीं कि हमारी बेटी को हाथ लगाए, खुद छोड़ कर आएंगे। ख़वातीनो हज़रात, कोई मुआवजा नहीं हुआ। बाबा जी ने कुछ नहीं किया, बस एक बंदे ने एक बंदे की बात सुनी और मसला हल हो गया। बच्चों, मैं जाली लोगों की बात नहीं कर रहा। आर्मी का एक असली मेजर होता है और एक नकली। वर्दी पहनकर दुकानों से पैसे ले जाता है, वो असली मेजर या थानेदार नहीं होता बल्कि नकलिया होता है। मैं असल लोगों की बात कर रहा हूँ। ये वो वक्त है जो इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक है, जिसमें हमें हुकूमत को एक तरफ करके ख़ुद आगे बढ़कर इन लोगों के लिए जैसा कैसा गंदा मंदा कंधा तैयार करना है, जिस पर वो सर रख कर रो सकें। और कुछ नहीं देना, एक पैसा भी नहीं देना, बस देते में से देना है। वो ग्रोह इंसानी जो हमारा है, कुछ लगता है हम जिसमें से हैं, इन्हें वक्त देना है, वरना सूरत हाल गंभीर और ख़तरनाक हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये दहशत गर्दी नफ्सियाती उलझन की वजह से पैदा हुई है, जिसने इंसानों को एक दूसरे से दूर कर दिया है और इनके दरमियान यगानगत और मोहब्बत ख़त्म कर दी है। लेकिन इसके लिए ऐसे ही कोशिश करनी पड़ेगी जिस तरह सवैयाँ बटने और रोटी पकाने के लिए करनी पड़ती है। आइंदा से हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और मैं ये बात अपने आप से ज़्यादा कह रहा हूँ, क्योंकि आपको तो खुदा ने ये सलाहियत दी है कि आप दूसरों के लिए हमदर्दी रखते हैं। मुझ में शायद ये कमी है। एक दिन मैंने अपने पोते से कह रहा था कि बिलाल मियाँ, मैं अपने अल्लाह को मान कर मरना चाहता हूँ। वो कहने लगा कि बाबा, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे मेरे अब्बा जी ने कहा था कि एक अल्लाह होता है, और मैंने ये बात मान ली और अल्लाह को मानने लगा। मैं अल्लाह को ख़ुद से डायरेक्ट मानना चाहता हूँ। बस खुदा पर यकीन की ज़रूरत है। मेरे अब्बा जी बताया करते थे कि एक दिन इनके हाथ दफ्तर में काम आने वाले मुलाजिम की तनख्वाह चोरी हो गई, तो सब ने कहा, यार बड़ा अफसोस हुआ। तो वो कहने लगे, खुदा का शुक्र है नौकरी तो है। एक माह बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि इसकी नौकरी भी चली गई। लोगों और अब्बा जी ने इनसे अफसोस किया तो कहने लगे, जी खुदा ने अपना घर दिया है, अंदर बैठकर अचार रोटी खा लेंगे, अल्लाह का फ़ज़ल है, परवाह की कोई बात नहीं। ये खुदा की ताकत थी। मुकदमेबाजी में कुछ अरसे बाद इसका घर भी फ़रोख्त हो गया। वो फिर भी कहने लगा, फ़िक्र नहीं, मेरे साथ मेरी बीवी है, ये 42 साल का साथ है। बीवी फौत हुई तो इसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो ज़िंदा सलामत हूँ, तंदुरुस्त हूँ। वो शुगर का मरीज़ था, इसकी एक टांग कट गई। मेरे वालिद ने कहा कि बहुत बुरा हुआ। इसने कहा, डॉक्टर साहब, एक टांग तो है, बीमारी बढ़ने के बाद इसकी दूसरी टांग भी कट गई। मेरे वालिद बताते हैं कि जब वो फौत हुआ तो इसने अपनी बहू से कहा कि बेटा, कमाल का बिस्तर है जिस पर मैं फ़ौत हो रहा हूँ, क्या खूबसूरती से इस चारपाई की पायंती किसी हुई है, मज़ा आ रहा है। ऐसी ताकत और कनात पसंदी की ज़रूरत है,
ایسی طاقت اس وجہ سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اپنا کندھا، بازو یا صرف اپنا کان کھلا رکھتے ہیں اور لوگوں کو سہارا پرووائڈ کرتے ہیں۔ میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا